السلام علیکم، میں امداد چومرو۔ وزیر اعظم عمران خان کے بعد ان کی اہلیہ خاتون اول بشرا بیگم کو بھی کرونا ہو گیا ہے اور سرکاری طور پر اس کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ مسئلہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کرونا ہونا نہیں، اب نیا مسئلہ کھڑا کر دیا گیا ہے، ایک نئی چیز سامنے آ گئی ہے، وہ ہے فارن فنڈنگ کیس کو لے کر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کرونا میں مبتلا ہونے پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ سارے ماجرا ہے کیا، اس پر جو ہے گزارشات کروں گا، اور اسی سے ریلیٹڈ جو لوگوں نے باتیں کی ہیں، میرے ویورز نے، میرے دیکھنے والوں نے، چاہنے والوں نے، اس پر مدعا یہ ہے آج کا۔ اب جناب، کیونکہ کرونا پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایک وبا کی شکل میں پھیلا ہوا ہے، پاکستان کو اللہ نے محفوظ رکھا، پاکستان دیگر ممالک کی نسبت بہت محفوظ رہا، اس طرح یہ وبا ہمارے ہاں نہیں گئی۔ ظاہر جانی نقصان ہوا، بہت سا ہوا، اور اگر کسی ایک خاندان میں ایک بھی جانی نقصان ہو تو اس کے لیے پھر دنیا جو مرضی ہو جائے، وہاں جو نقصان ہوا اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے، وہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جن پہ یہ کرونا گزرا ہے، جو شکار ہوئے، مبتلا نہیں، جو شکار ہوئے کرونا کا جو خاندان، ظاہر ہے ان کے لیے تو قیامت کی طرح وہ گزرا، لیکن پاکستان کو نسبتاً دوسرے ممالک کی پاکستان محفوظ رہا۔ اب کرونا کو پاکستان میں کرونا جب سے آیا ہے یہ سیاست کا شکار بھی رہا ہے، جب سے، یعنی جب فروری میں کرونا پاکستان میں آیا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت سندھ کہاں کھڑی تھی، وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب کی وفاقی حکومت کہاں کھڑی تھی، پنجاب کی حکومت کہاں کھڑی تھی، حکومت سندھ کچھ کہتی تھی، وفاقی حکومت کچھ کہتی تھی۔ تو کرونا ایک حقیقت ہونے کے باوجود پاکستان میں اس کا ایک سیاسی رخ بھی رہا، سیاسی پہلو بھی رہا۔ اب وہی کوشش کی جا رہی ہے، وہی والا سیاسی رنگ دینے کا، وزیر اعظم عمران خان صاحب جب کرونا میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اب میں نے جب آج وزیر اعظم صاحب کا کہ کرونا میں مبتلا ہونے کے بعد کہ جب ٹویٹر دیکھا اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر، تو ایک یلغار سی ہوئی ہے، اور عجیب و غریب قسم کے لوگ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ جناب فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کیونکہ 22 مارچ کو یعنی سوموار کو طلب کر رکھا ہے، لہٰذا کرونا اس وجہ سے ہو گیا۔ مطلب خدا کا کچھ خوف کریں بھائی، کرونا ایک حقیقت ہے، کرونا کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ پہلے ولاگ میں اپنے کہ پاکستان کی تقریباً کچھ سیاسی رہنما بچے ہیں، باقی سارے کے سارے کرونا میں مبتلا ہو چکے ہوئے ہیں۔ میں نے نام لیے، بلاول بھٹو، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی صاحب، اور نہ جانے کتنے، اور وہ رہے کرونا میں مبتلا۔ اب اس پر شک کرنا کہ جناب وزیر اعظم صاحب کو کیونکہ الیکشن کمیشن نے طلب کیا ہوا اس وجہ سے وہ کرونا میں مبتلا ہو گئے۔ فارن فنڈنگ کیس عمران خان صاحب کے لیے، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے کرونا سے بڑا عذاب ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب کچھ عرصہ پہلے جب یہ فارن فنڈنگ کیس پہ ایشوز آگے آتے گئے، اور پھر ڈسکا کا الیکشن ہوا، پھر سینٹ کا الیکشن ہوا، اور اس کے بعد جو بد اعتمادی ہے الیکشن کمیشن پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بڑھتی گئی، اور پھر ان کے وفاقی وزراء نے کچھ دن پہلے ہی پریس کانفرنس کر کے چیف الیکشن کمشنر سمیت تمام جو ارکان ہیں الیکشن کمیشن کے، ان کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ جس طرح کرونا حقیقت ہے، اسی طرح فارن فنڈنگ کیس کی مصیبت بھی وزیر اعظم عمران خان کے سر پر ایک تلوار کی طرح منڈلا رہی ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ مگر وزیر اعظم صاحب کے کرونا میں مبتلا ہونا اور فارن فنڈنگ کیس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو کرونا ہو گیا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے میرے پاس ایک لاجک ہے جو میں آپ کو گزارش کر دیتا ہوں۔ جو لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اس وجہ سے کرونا میں مبتلا ہو گئے، یا ان کو جعلی کرونا نکل آیا کیونکہ فارن فنڈنگ کیس میں ان کو طلب کیا گیا، ان کے لیے میرے پاس ایک دلیل ہے۔ اچھا جناب، اب فارن فنڈنگ کیس پر تھوڑا سا آتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس میں جو اب تک جو معاملہ چلا اکبر ایس بابر کا، اس میں جو پی ٹی آئی کے پاس سوائے التوا لینے کے، سوائے اتھارٹی چیلنج کرنے کے، جورسڈکشن چیلنج کرنے کے، ان کے پاس اپنے حق میں کوئی دلیل نہیں، یا یہ کہ جناب اگر ہماری فارن فنڈنگ جو ہے وہ اس کی تحقیقات ہو سکتی ہے، اسکروٹنی ہو سکتی ہے، تو پھر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کی JUIF کی بھی ان کو بھی ان میں شامل کریں اور پھر سب کی اسکروٹنی کریں۔ تو پھر اسکروٹنی کمیٹی بنی، جنہوں نے فی الحال تو ظاہر ہے کیونکہ مدعا PTI کا تھا پہلے،
تو اس پر وہ چل رہا تھا معاملہ۔ اب اس میں بھی جو اندر جو چیزیں سامنے آئیں کہ جناب وہ پی ٹی آئی والے مان چکے ہوئے کہ ان کے جو باہر سے ان کو پیسے آئے لیکن وہ انہوں نے نہیں لیے، ان کے ایجنٹس نے لیے۔ اب یہ وہ نقطہ ہے جہاں پر پی ٹی آئی پھنس گئی، جس کا وزیر اعظم صاحب نے خود بھی کہا، ایک دو بار اظہار کیا کہ جناب ہم پہلی پارٹی ہیں، پہلی جماعت ہے جنہوں نے فنڈ ریزنگ کی ہے، جو اپنے مالی سہولت کاروں کے یا فائنانسر کے کندھوں پر نہیں بنی، بلکہ جس نے باضابطہ طور پر فنڈ ریزنگ کی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کا دعویٰ ہے، تو اس دعوے میں وہ یہ بھی کہا گیا کہ جناب ہم فنڈ ریزنگ کرنے کے لیے ہم نے باہر سے بیرون ملک جو ایجنٹ ہم نے ہائر کیے تھے یا جو ایجنٹ فرمز ہم نے ہائر کی تھیں، انہوں نے فنڈ ریزنگ کی، اور اس میں انہوں نے جو باقی جو غیر ملکی یعنی جو پاکستانی نہیں ہے، کیونکہ فارن فنڈنگ کیس کا ایشو یہ ہے کہ پاکستانی جو سمندر پار پاکستانی ہے وہ تو فنڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو پاکستانی نہیں ہیں، جو کسی اور ملک کے شہری ہیں اور اوریجنلی پاکستانی بھی نہیں ہیں یا ڈیول نیشنل بھی نہیں ہیں، وہ کہیں اور کے ہیں، کوئی امریکن ہوا، کوئی بھی ملک کا شہری ہو گیا، برطانیہ کا، وہ اگر فنڈز کریں تو پھر وہ معیوب اور وہ غیر قانونی، معیوب تو کیا غیر قانونی سمجھا جاتا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اگر اس طرح کا کچھ فنڈز آئے لیکن وہ ہم نے نہیں لیے، ہمارے ایجنٹس نے لیے، اور ہمارے ایجنٹس نے ہمیں نہیں بتایا تھا کہ یہ کس ملک کے شہریوں کا ہے، تو یہاں پر اکبر اس بابر کا دعویٰ جو ہے وہ ٹھیک ثابت ہوتا ہے۔ اور جس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن بھی چیلنج کی گئی، جس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک اور بھی چیلنج دیا تھا کہ جناب فارن فنڈنگ کیس کی جو سماعت ہو رہی ہے وہ پھر لائیو کریں، جناب لائیو کیمرے لگائیں اور پوری دنیا دیکھے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اس میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور JUIF کو بھی شامل کریں۔ تو یہ ساری پریشانی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو تھی اس کی، اور اس کے بعد ابھی 2 دن پہلے ہی انور منصور خان کے ذریعے ایک درخواست دائر کی گئی، پٹیشن دائر کی گئی عدالت میں، جس میں یہ کہا گیا کہ جناب الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ فارن فنڈنگ کیس کا سے روکا جائے، یا پھر اس کی ان کیمرہ بریفنگ ہو، اور وہ جو ان کیمرہ بریفنگ جس پہ میں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے بڑا سا یو ٹرن لے لیا ہے۔ پہلے دعویٰ کیا کہ جناب آئے نا سب کو سامنے رکھیں اور لائیو قوم دیکھے کہ کون چور ہے اور کون ایماندار ہے، کس کے پاس فارن فنڈنگ ہے، کس کے پاس حق حلال کا پیسہ ہے جماعت کے لیے، اور کس نے جینوئنلی فنڈنگ کی ہے۔ تو یہ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کے جو وکیل ہیں وہ التجائیں کرتے پھر رہے ہیں، استدعائیں کرتے پھر رہے ہیں کہ جناب ان کیمرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جناب وہ کسی کو پتہ نہ لگے، اندر اسکروٹنی وغیرہ ہو جائے اور بات باہر نہ آئے، تو یہ وہ کرتے رہے۔ تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کرونا تو اللہ وزیر اعظم صاحب کو صحتیاب کرے، جلد صحتیاب ہو کر وہ اپنے فرائض سر انجام دیں گے، اور ان کی اہلیہ کو بھی، خاتون اول کو بھی، ان کے لیے بھی نیک تمنائیں، نیک دعائیں ہماری اور سب کی۔ اور ویسے بھی جو سیاسی مخالفین ہیں، جو قیادت ہے، وہ بیسیکلی سکھاتی ہے اپنے کیڈرز کو، اپنے کارکنوں کو، کہ اگر آپ کے سیاسی مخالف کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں ہے تو بھی ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے اندر یہ رویہ نہیں ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے اپنا ٹویٹ کر کے عمران خان صاحب کی صحتیابی کی دعا کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں بھی انہوں نے دعا کی ہے کہ اللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جلد صحتیاب کرے۔ اب یہ چیزیں ابھی مسلم لیگ نون مریم نواز صاحبہ کا میں ٹویٹر کھنگال کے بیٹھا تھا، ان کی طرف سے نہیں کوئی ایسی چیز آئی، لیکن باقی جو لیڈرشپ ہے، چاہے پی ٹی آئی کی ہے، مختلف جو رہنما ہیں، انہوں نے جو کیا، اور مجھے کوئی نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ بھی اس پر کریں گی، کیونکہ جہاں جو سیکھا ہے ہماری سیاسی پارٹیوں نے تاریخ سے، جس طرح انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیا ہے نا سلوک، تو اس کے بعد سیکھے بھی ہیں ساتھ ساتھ۔ تو اس میں نواز شریف صاحب جب عمران خان صاحب کرین سے گرے تھے تو وہ چل کر گئے تھے فوری طور پر، اگلے جو ان کے وزٹر تھے پہلے، سب سے پہلے وہ نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے اپنے الیکشن کے جلسے ملتوی کر دیے تھے، 2013 کا واقعہ ہے، اور میں نے خود وہ کور کیا تھا، نواز شریف صاحب کا وہاں وزٹ کرنا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب تب نواز شریف صاحب کے خلاف الیکشن کیمپین کر رہے تھے، اپنی الیکشن مہم چلا رہے تھے، لیکن نواز شریف صاحب نے جو اگلے دن کا جلسہ تھا، جو عمران خان صاحب اور نواز شریف کے برابر جلسے ہو رہے ہوتے تھے، تو نواز شریف نے اپنا جلسہ کینسل کر دیا تھا۔ تو ان سیاسی جماعتوں نے ساتھ ساتھ سیکھا بھی ہے۔ پی ٹی آئی ظاہر ہے نئی پولیٹیکل پارٹی ہے، انہوں نے بھی سیکھنا ہے، آگے جا کر یہ بھی سیکھیں گے۔ گو کہ بلاول بھٹو زرداری کی علالت پہ انہوں نے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بہت سے ٹویٹ ہوئے تھے، وہ ہم نے تب بھی دیکھے تھے، اب بھی کچھ لوگ شیئر کر رہے ہیں۔ بیگم کلثوم نواز والا معاملہ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح ماضی میں مسلم لیگ نون بھی کرتی رہی، پیپلز
پیپلز پارٹی کے ساتھ. پیپلز پارٹی بھی اپنے سیاسی مخالفین کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتی رہی. مجھے یاد ہے چودھری اعزاز احسن صاحب نے بھی ایک بار کہا تھا بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری پر, تو جس پر انہوں نے بعد میں انہوں نے معافی بھی مانگی تھی کہ وہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جس کے لیے بعد میں معافی مانگنی پڑے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کرونا ہوا ہے, ان کی اہلیہ کو کرونا ہوا ہے, ان کے باقی جتنے بھی وزراء تھے جو ان کے ساتھ ساتھ رہے یا جو بھی ان کے اسٹاف تھا پرائم منسٹر ہاؤس کا, سب کا کرونا ٹیسٹ کروایا جا رہا ہے, کیونکہ یہ اس کو ایزی کوئی نہیں لے سکتا. کرونا ایک حقیقت ہے اور دنیا جہان میں بڑا نقصان ہو چکا ہے, کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں. تو اس کو اس طرح مذاق میں اڑانا اور یہ کہہ دینا کہ کرونا وزیر اعظم صاحب کو اس لیے ہوا ہے کیونکہ وہ فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم کو طلب کیا ہے, تو وزیر اعظم صاحب کو الیکشن کمیشن نے طلب نہیں کیا. وزیر اعظم صاحب کو نوٹسز آئے ہیں, طلبی ہوتی ہے, اس میں بطور چیئرمین پی ٹی آئی ان کو نوٹسز گئے ہیں, ان سے جواب مانگا گیا ہے. طلبی ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ طلبی تو ہوتی ہے, وہ وکیل کے ذریعے پیش ہو سکتے ہیں, لیکن ایک جو ہوتا ہے عدالت یا الیکشن کمیشن یا اس طرح کے ادارے جو ایک نوٹس بھیجتے ہیں جس میں جو ہوتا ہے کہ ذاتی حیثیت میں ان پرسن آپ آئیں. وزیر اعظم صاحب کو ذاتی حیثیت میں طلب نہیں کیا گیا. اس بات میں تھوڑی سی بھی اگر کوئی ہوتی نا کہ شک کی گنجائش تو وہ تب ہو سکتی تھی کہ جب عمران خان صاحب کو 22 مارچ یعنی سوموار کو ان پرسن ذاتی حیثیت میں طلب کیا جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. لہٰذا یہ سیاست میں سارا کچھ چلتا ہے جی, ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزام لگائیں, یہ کریں, ایک دوسرے کی بیماری کا, ایک دوسرے کی خوشی غمی کا مذاق اڑانا, یہ کوئی سیاسی رویہ نہیں ہے. اب یہ جو لوگوں نے مجھے جن لوگوں میرے دیکھنے والے ہیں 2-3 میں نے ان میں سے جو مہربان ہیں ہمارے, انہوں نے جو وہ نکالا تھا جس سے پھر میں نے سوال کیے یا بات کی, کمنٹس کیے, تو وہ بھی میں گزارش کیے دیتا ہوں. ایم ڈی نون صاحب ہیں, یہ ریگولر ہمارے کمنٹ کرتے ہیں, ریگولر مہربان ہیں ہمارے, اور بات پراپر ویڈیوز دیکھ کے اور اپنے کمنٹس بھی دے رہے ہوتے ہیں. ایم ڈی نون صاحب کہہ رہے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس میں طلبی کورونا ہو گیا, کہ ایسا ہے. انہوں نے سوال کیا ہے تو میں نے سوال کا جواب دے دیا ہے, کیونکہ انہوں نے کمنٹ نہیں کیا. یہ کیونکہ چیزیں سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ چل رہی ہیں اور اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی لگے ہوئے ہیں, مسلم لیگ نون کے لوگ بھی لگے ہوئے ہیں, تو یہ رویہ مناسب نہیں ہے. میرا خیال ہے اسی وجہ سے وہ جو ان کو فیل گئی ہوگی کہ جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں تو اسی وجہ سے, یا جو شک کیا جا رہا ہے اسی وجہ سے انہوں نے بھی سوال کیا. طارق خان بابر صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کو الیکشن کمشنر کے سامنے پیش ہونا ہے, اسی وجہ سے اب کرونا ہو گیا. میں یہ ساری بات کر چکا ہوں, لہٰذا طارق خان صاحب کو میرے ان کی جو بات ہے اس کا جواب پہلے ہی میں دے چکا ہوا ہوں. اور میری بار بار گزارش ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک انسان ہیں, ان کے ساتھ آپ سیاسی طور میں سب سے بڑا نقاد ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پالیسیوں کا, ان کے سیاسی اسٹائل کا, اور وہ میں کہتا ہوں کہ میں ہوں. وہ کوئی اچھا کام کریں گے, یقیناً شوکت خانم انہوں نے بڑا اچھا کام کیا, اور میں نے ہمیشہ سراہا کہ شوکت خانم ایک بہت اچھا کام ہے. سیاست میں ان کا طرز عمل اس کی ہم تنقید کرتے رہے, وہ ہمارا حق ہے, لیکن بطور انسان ان کو کرونا ہوا ہے, وہ اللہ ان کو جلد سے احتیاط کرے, بیماری میں شک نہیں کرنا چاہیے. جنہوں نے کیا ماضی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جماعت کے لوگوں نے, پی ٹی آئی کے لوگوں نے کلثوم نواز صاحبہ کے اندر جا کر ویڈیو بنانے کی کوشش کی, اور بعد میں آج وہ اپنے آپ میں شرمندہ ہوں گے. تو کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ کل کو ہمیں خود شرمندہ ہونا پڑے. مطلب میں اپنے لیے بھی بات کر رہا ہوں. بابر شفیع صاحب ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پیر کو بلاوا آیا تو کرونا ہو گیا. یہی بات میں جواب دے چکا ہوں. رفیق آنائی صاحب ہیں, الیکشن کمیشن سے ڈر گئے, 22 کو جانا ہے. بس اتنا ہی میں آخر میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ رویہ اچھا نہیں ہے. یہ شکوک کرنا, شبہات کرنا اور کسی کی بیماری پر اس طرح بات کرنا. آپ لوگ سارے میرے مہربان ہیں, مجھے سنتے ہیں, دیکھتے, اس لیے میں ایک کیا ہوتا ہے وہ آپ کی بے تکلف بھی کہہ دیں, یا ایک میں اس کا لیوریج لیتا ہوں, ایک فائدہ لے کر کوشش آپ سے بات کرنے کی کہ بھائی بیماری ہوتی ہے, کسی کو بھی ہو سکتی ہے. آج مخالف کو ہے, کل کسی کو ہوگی. لہٰذا یہ بات دعا کریں کہ وزیر اعظم صاحب جلد صحت یاب ہوں, میدان میں آئیں, پھر ان کے ساتھ سیاسی مقابلہ کیجئے گا, اور وہ آپ کا حق ہے. لیکن بیماری پر مذاق اڑانے والے, میں نے پہلے بھی کہا, کلثوم نواز کی بیماری پر مذاق اڑانے والے شرمندہ ہیں. کوئی ایسا کام نہ کریں کہ کل کو شرمندہ ہونا پڑے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.